السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پڑھی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے اور اس کے تفسیر اور ترجمہ کو خوب جی لگا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بالکل سچی ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ اور آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اگرچہ یہ آخرت بھی غیب یعنی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر خوب جی لگا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست ہے۔